بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے موضوع ملا تھا کشمیری شاعری للہ عارفہ سے لے کر آج تک. اس میں ایک ہے کہ ایک اجمالی جائزہ، یعنی اس کو آپ کمپلیٹلی وہ مقالہ نہیں کہہ سکتے. اس کو بھی میں اختصار سے پڑھوں گی کیونکہ 10 منٹ کے اندر میں نے پڑھنا ہے. تو للہ عارفہ سے لے کر آج تک کی کشمیری شاعری جو ہے یہ ایک وسیع اور پھیلا ہوا موضوع ہے اور متقاضی ہے کہ اس پر ایک ضخیم کتاب تحریر کی جائے. لیکن مختصر کر کے مجھے 10 منٹ کے دورانیے پر گفتگو کو لانا ہے. جیسے یہاں پر بڑے بڑے محققین دانشور بیٹھے ہیں اور میرا خیال ہے یہ سب کے علم میں ہے کہ کشمیری شاعری کا جو پہلا دور تھا وہ سنسکرت آمیز تھا، وہ سنسکرت سے متاثر تھی. پہلے ششی کنٹھ سے جب شروع ہوتا ہے کشمیری شاعری کا پہلا دور، اور ان کے بعد بلکہ اسی دور کی ہی للہ عارفہ ہے. تو لیکن بعد میں جب اسلامی تعلیمات کا عروج ہوا تو کشمیری زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ جو ہے وہ نمایاں ہو گئے. اور پہلے اس دور کی شاعری کے موضوعات، کچھ میں چھوڑنا پڑ رہا ہے مجھے، اس دور کی شاعری کے موضوعات میں تصوف، فلسفہ اور خدا ترسی، یعنی ایک فلسفہ اخلاق اور خدا ترسی، یہ چیزیں شامل تھی. یعنی جس سے آپ ایک مجازی محبت یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. یعنی جو بھی شاعری کی جاتی تھی وہ عشق حقیقی کو سامنے رکھ کر، ایشور کو یا خدا کو مطلب مخاطب کر کے مطلب وہ کی جاتی تھی. اور للہ عارفہ کی شاعری زیادہ تر دوہوں کی شکل میں ہے. یہ دوہے کشمیری زبان میں واق کہلائے، یعنی کشمیری صنف شاعری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اور کشمیری زبان میں ان کو کہتے ہیں لل ہند واق. لل ہند واق ڈاکٹر صاحب، لل ہند واق یعنی للہ عارفہ کے واق. کشمیری شاعری کا دوسرا دور جو ہے وہ حبہ خاتون سے شروع ہوتا ہے اور شروع ہو کر ارنی مال پر ختم ہوتا ہے. ارنی مال بھی ہندو شاعرہ تھی، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ارنی مال پر ختم ہوتا ہے. اور دوسرے دور کے نمایاں شعراء میں حبہ خاتون، خواجہ حبیب اللہ نوشہری، ارنی مال، روپا بھوانی، ان کو خصوصی مقام حاصل ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے بنظر غائر دیکھا ہے، ایک چیز مجھے ملی جو میں نے دیکھا ہے اس کو. حبہ خاتون یعنی جس کو آپ آئس بریکنگ کہیں، ایک برف کو پگھلانے کا کام انہوں نے کیا ہے. انہوں نے شاعری کو ایک نئی جہت دی ہے. انہوں نے، میں تو یہ کہوں گی کہ گو کہ ان کے اشعار میں بھی تصوف اور وید کے اثرات ملتے ہیں، لیکن انہوں نے عشق مجازی بھی انتہائی خوبصورتی سے تصوف کے برف زاروں پر ہلکی اور خوشکن دھوپ کی طرح ان کی شاعری میں دل و دماغ کو گرفت میں لیتا نظر آتا ہے. اور شعراء کی عشق مجازی کی پگڈنڈیوں کو عشق حقیقی کی شاہراہ سے ملانے کی کوشش نظر آتی ہے. ایک عوامی بولی جو حبہ خاتون نے دی ہمیں شاعری میں، اس سے پہلے ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. اس سے پہلے ایک مشکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سنسکرت کے دقیق الفاظ اور سارا ہی تصوف کا ہی سلسلہ ہے. لیکن عشق مجازی سے اگر کسی نے کشمیری شاعری کو آشنا کیا عوامی بولی سے تو وہ حبہ خاتون ہے. اچھا، ایک عجیب مماثلت، میں بہت کچھ چھوڑ رہی ہوں لیکن کچھ دلچسپ چیزیں جو میرے نالج میں آئی ہیں، میرے علم میں آئی ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں گی. کہ ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے، یہ دونوں شاعرات
دور اول کی للہ عارفہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور حبہ خاتون، ان دونوں میں ایک چیز مجھے مشترک نظر آئی ہے کہ ان کو سسرال میں نامساعد حالات ملے، ان دونوں کو، جی بالکل یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ مطلب دونوں کے شوہر ان کے مزاجوں کو نہیں سمجھتے تھے، ایک تو فنا فی اللہ تھی تصوف کی راہ میں، اور دوسری بھی ایسے ہی ماحول میں۔ یہ لکھتے ہیں دینا ناتھ مست کشمیری لکھتے ہیں کہ سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر، یہ دینا ناتھ لکھتے ہیں کہ سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر پامپور میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی للہ عارفہ۔ ماں باپ سنسکرت اور پوجا پاٹ میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی، اور سسرال میں جب یہ آئی تو پوجا پاٹ میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی، جو اس کے سسرال کو ناگوار ہوا، کیونکہ جو خاتون گھر آئی ہے بجائے گھرداری کام وام اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے یہ بس ایشور اور مطلب اپنے ہی اس میں پوجا پاٹ میں مصروف ہے، تو پھر یہ بھی ہماری ایک لوک روایت کا حصہ بن چکی ہے کہ ساس اس کو مطلب اتنی منتقم مزاج ساس تھی کہ باؤل میں وہ ڈال کر چاول دیتی تھی تو اس میں پتھر رکھتی تھی تو تاکہ یہ زیادہ نظر آئیں، لیکن للہ نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، وہ ایسے ہی شکر اور قناعت سے لے لیتی تھی۔ تو ایک دفعہ پانی بھرنے کے لیے پنگھٹ پر اس کی سہیلیوں نے کہا آج تو تمہارے گھر بڑی ضیافتیں پکی ہیں، تو آج تو تمہارے مزے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ میرے گھر ضیافتیں پکیں یا کچھ بھی ہو، اس نے کشمیری زبان میں کہا کہ اس نے کہا جی کہ ہونڈ مرن یا کٹ لون چلنے نلواٹ، جی کہ بکرا ذبح کریں یا دمبا، میرے حصے کا پتھر کہیں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے جب اس کی وہ آخر وہ اپنے آپ سے بے نیاز ہو گئی تو اس کی چیزیں جب کھلنے لگیں آشکار ہونے لگیں تو بس وہ پھر جنگلوں کا رخ کیا، اس کو اپنے لباس کی بھی فکر نہیں تھی، اور یوں ہی جب شاہ ہمدان یہ دینا ناتھ مست کشمیری یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب شاہ ہمدان تشریف لائے کشمیر میں تو وہ ایسے ہی مطلب برہنگی کے حالت میں پھر رہی تھی، تو انہوں نے مطلب وہ آگ جل رہی تھی، تنور جل رہا تھا، تو انہوں نے اس میں چھلانگ لگائی کہ ایک مرد آیا ہے یہاں پر، مجھے پردہ کرنا چاہیے، پہلے تو مجھے کوئی مرد یہاں نہیں نظر آتا تھا۔ تو اس طرح پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، شیخ نور الدین ولی جب وہ پیدا ہوئے تو للہ عارفہ نے ان کو، وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو انہوں نے کہا جب ماں کو پیدا ہوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی، دودھ پیتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے۔ تو حبہ خاتون کے بارے میں دینا ناتھ مست کشمیری لکھتے ہیں کہ ایک دہقان زادی تھی، عزیز لون نامی ایک شخص سے بیاہی گئی اور ظالم شوہر اور ساس کے ظالمانہ رویوں کا نشانہ بننا پڑا انہیں، لیکن خضر و پھولوں کی طرح اشعار جو تھے وہ کھلتے رہے، اس کی زبان پہ آتے رہے، وہ اس کے دکھوں کی ترجمانی کرتے رہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ اپنے ہی لکھے ہوئے اشعار گا رہی تھی، تو ور ون سے اتوار چھسنو چار کر میون میل نیو ہو، ور ون سے اتوار چھسنو چار کر میون میل نیو ہو، آب بھرا نوٹ میں پھوٹم، نوٹ ہوتا ہے گھڑا، یعنی پانی بھرتے ہوئے گھڑا مجھ سے ٹوٹ گیا، تو یادی تم نٹ نوٹا یا نٹ چے ہار میل نو، یا مجھے آپ گھڑا دے دیں یا مجھے گھڑے کے پیسے دے دیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سسرال والے کتنے ظالم تھے، وہ گھڑا ٹوٹنے پر اس پر کتنی قیامتیں ڈھاتے ہوں گے، مطلب ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ اپنے اشعار گا رہی تھی، تو بادشاہ وقت
یوسف شاہ چک کا وہاں سے گزر ہوا. اب اس وقت کے بادشاہ شعر و ادب کے دلدادہ ہوتے تھے, اس کو پروان چڑھانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے, خود بھی شاعر ہوتے تھے, شعر شناس ہوتے تھے, شعر نواز ہوتے تھے. تو یوسف شاہ چک جب وہاں سے گزرا تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا. حبہ خاتون اپنا ہی کلام گاری تھی, اور یہی کلام گاری تھی ویر وین سے وارچ ہسنو چار کر میں ان میل نہ ہو. تو انہوں نے پتہ کروایا, پتہ چلا کہ ایک شاعرہ ہے, مطلب نا ایک خاتون ہے جو مطلب انہوں نے طلاق شلاق دلوا کر اسے شادی کی, اور اس کے وہ برے دن جو تھے وہ ختم ہو گئے, وہ سکھ کا سانس لینے لگی. اس نے موسیقی, اس میں صلاحیتیں تھیں, موسیقی ترتیب دی, شاعری میں اس کا نکھار آ گیا. لیکن یہ تھوڑے ہی دن تھے جب اکبر نے جو ہے دلی کے بادشاہ نے, اس وقت اکبر کی حکومت تھی, سر جب اس کو یعقوب چک کو گرفتار کر کے ہندوستان لے گئے, تو حبہ خاتون پھر پاگل ہو گئی اس کے ہجر و فراق میں. تو پھر ہجر و فراق کی جو مطلب ایک محبت کی شاعری تھی, وہ تربیہ شاعری تھی, وہ ہجر و فراق کی شاعری میں بدل گئی. تو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حبہ خاتون نے پامال رستوں کو چھوڑ کر نئی جہتیں تراشی ہیں شاعری کی کشمیری میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت میں ایک بڑا قدم تھا, جبکہ اس پر انگلیاں بھی اٹھائی جا سکتی تھی, جس طرح اس نے کھل کر دل کی بات کی ہے. اور تیسرا دور جو ہے وہ محمود گامی سے شروع ہوتا ہے کشمیری شاعری کا, جس کی ابتدا جو ہے محمود گامی سے ہوئی. اور اس دور کے اور بھی مشہور شاعر ہیں تیسرے دور کے, عبدالاحد آزاد, محی الدین حاجنی, دینا ناتھ نادم اور شمس فقیر, غلام احمد فاضلی. تو کشمیر کی ادبی فضا میں مزید نکھار اور وسعت پیدا ہو گئی, اور تمام اصناف سخن کی ترجمانی بہترین انداز میں ہونے لگی. نعت, قصیدہ, غزل, رف بھی کشمیری صنف شاعری ہے, ون بھی کشمیری صنف شاعری ہے. تو ان کو فروغ حاصل ہوا. اس دور میں کشمیری زبان نے ہندی اور سنسکرت کی آمیزش کو تقریباً ختم کر دیا, عربی اور فارسی کے الفاظ اور بندشوں کو اپنایا, جن سے زبان میں شستگی وسعت پیدا ہو گئی. اس دور کے نامور شعراء وہاب پرے, مقبول شاکر الواری, رسول میر اور پنڈت پرمانند اور عبدالاحد ناظم, غلام حسن بیگ, عزیز اللہ حقانی مشہور شاعر ہیں. اور چوتھا دور شروع ہوتا ہے جی میجور سے. اس وقت فضا بدل چکی تھی, علامہ اقبال اور مہجور کی خط و کتابت بھی ہماری نظر میں ہے. سیاسی حالات, ظاہر ہے سیاسی حالات کا بھی ادب پر اثر پڑتا ہے. تو پریم ناتھ بزاز لکھتے ہیں کہ کشمیری زبان کا نیا دور 1920 سے شروع ہوتا ہے. واقعات عالم کے زیر اثر عموماً ہندوستانی تحریک حریت کے باعث کشمیر میں شاعری نے بھی کروٹ لینا شروع کی, اور شعر و ادب نے ترقی کی. مہجور کا یہ شعر دیکھیے, ولوہا باغ بانو نو بہارک شان پیدا کر, پھلن گل کت کرن بلبل تمہیں سامان پیدا کر. چوتھے دور کے شعراء نے تمام موضوعات کو نیا انداز اور وسعت دے کر ان کو سماجی ارتقاء اور جدید دور کی آواز بنا دیا. اور پانچویں دور کے شعراء میں یوسف ٹینگ, ناز کلگامی, ہلال دلنوی, منظور دلنوی, غلام نبی خیال, عاشق کشمیری, ڈاکٹر مقصود جعفری, رضا دلنوی, آزاد کشمیر میں طاؤس بانیالی, احمد شمیم, عبدالحفیظ صالب, جواد جعفری, الطاف اندرابی, غلام حسن بٹ اور سیدہ آمنہ بہار. آج کشمیری زبان اپنی وسعت, شاعری, موسیقی, افسانہ, لوک داستانیں, اخبارات و جرائد, ہر حوالے سے ایک وسیع کینوس رکھنے والی زبان ہے. اور کشمیری شاعری منفرد رنگ اور پہچان رکھتی ہے. آخر میں اپنے اس شعر کے ساتھ اختتام کرتی ہوں, بلکہ ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں.
خوشحال پوش روئے پنی وطن بوچھا خوشحال پوش روئے پنی وطن بوچھا لر پھر دیواں ارماں باغ عدن بوچھا. میں اپنے وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں. میرے دل میں ارمان کروٹیں بدلتے ہیں. میں باغ عدن کی طرح اپنے وطن کو آزاد ہنستا گاتا اور پھلتا پھولتا دیکھوں. شکریہ جی. ماشاءاللہ آپ کے سامنے مقالہ پیش کر رہی تھی ڈاکٹر آمنہ بہار صاحبہ.